جی تو وی ور ڈسکسنگ گولز آف ریکروٹمنٹ. ایک تو اس میں اٹریکٹنگ کوالیفائڈ اپلیکینٹس تھا، اور دوسرا جو ان کوالیفائڈ اپلیکینٹس ہیں ان کو ڈسکریج کرنا، ان کو بتانا کہ دس از دی ایلیجیبلٹی کرائٹیریا فار دس جاب، اور نو ون کین اپلائی فار دس جاب ادر وائز. اگر تو کوئی اپلائی کرتا ہے تو اس کے کوئی چانسز آف سلیکشن نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دو ڈفرینٹ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں ریکروٹمنٹ کے، یا آپ اس کو ریکروٹمنٹ کے گولز کہہ سکتے ہیں. اس میں جو لیول آف ایجوکیشن، جو لیول آف ایکسپیرئنس، جو ایڈیشنل اسکلز ایبلٹیز کی لسٹ دی ہوئی ہوتی ہے، جب اس کے علاوہ لوگ اپلائی نہیں کر رہے ہوتے ہیں، دیٹ مینس کہ انیشیل لیول کی اسکریننگ ہو رہی ہوتی ہے. ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کی بیس پہ آرگنائزیشن صرف انہی لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے جو کہ میچنگ اسکلز نالجبلٹیز رکھتے ہیں ان ڈیوٹیز اینڈ رسپانسبلٹیز کو پرفارم کرنے کے لیے جن کے لیے آرگنائزیشن از سرچنگ فار این ایلیجیبل پرسن. اب اس کے بعد گول بھی ہم نے دیکھ لیا ریکروٹمنٹ میں ہوتا کیا ہے، یہ خود کیا ہوتی ہے، ہم نے اسٹڈی کر لیا. اب وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ کین بی ڈفرینٹ سورسز آف ریکروٹمنٹ. تو اس میں ہم نے دیکھا ہوا ہے، جیسے ہم نے جنرلی بات چیت کی کہ اس میں کچھ فلائرز ہوتے ہیں، کچھ جاب کے پوسٹرز لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور کچھ کے نیوز پیپرز میں ایڈز آ رہے ہوتے ہیں، کچھ نے ویب سائٹ پہ ایڈز دیے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کے پھر جو پروسیجر آف اپلیکیشن ہے وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو ریکروٹمنٹ کے سورسز کی اگر میجر کیٹیگرائزیشن کی جائے تو دیر آر ٹو ڈفرینٹ سورسز آف ریکروٹمنٹ، جس میں ایک انٹرنل سورس آتا ہے یا جس کو انٹرنل سرچ کہا جا سکتا ہے، اور دوسرا اس میں ایکسٹرنل سرچ یا ایکسٹرنل سورس آ سکتا ہے. لیٹس نو کہ یہ کیا ہوتے ہیں. انٹرنل سرچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یو آر سرچنگ فار دی ایلیجیبل کینڈیڈیٹ ان سائڈ دی سیم آرگنائزیشن. جیسے ہم نے پریویس لیکچرز میں ڈسکس کیا کہ ہائر لیول کی ڈیزگنیشن کے لیے وین ایور آرگنائزیشن نیڈ اے پرسن، organization will prefer to promote someone who is already working inside the organization. اور اس کے لیے we have discussed lot of reasons. آرگنائزیشن کا اسٹرکچر، اس کا کلچر، رپورٹنگ سسٹم کیا ہے، اس میں کون کس کو کس طریقے سے رپورٹ کرے گا، کیا ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، کوڈ آف کنڈکٹس کیا ہیں آرگنائزیشن کے. تو وہ ساری چیزیں آلریڈی ایک امپلائی ان چیزوں کے ساتھ فیملیئر ہوتا ہے، تو اس کو وہ چیزیں لرن کرنے میں ٹائم نہیں یوز کرنا پڑتا. اور ان کاموں کے اوپر جو بھی انویسٹمنٹس یا جو کاسٹ آرگنائزیشن کو پڑتی ہے وہ انٹرنل سرچ کے ذریعے سیو ہو جاتی ہے. اور دوسرا یہ کہ ایسے امپلائیز نے کافی عرصہ آرگنائزیشن میں گزارا ہوتا ہے، ان کا ورکنگ ایکسپیرئنس اس آرگنائزیشن میں کافی زیادہ ہوتا ہے. اس وجہ سے ایک ایلیمنٹ آف لائلٹی اور انیسٹی ان کینڈیڈیٹس میں موجود ہوتی ہے جو کہ کرنٹلی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں. اس لیے آرگنائزیشن انٹرنل سرچز پہ جاتی ہے اور انٹرنل امپلائیز کو پریفر کرتی ہے. اب اس کے ڈفرینٹ ایڈوانٹیجز ہم دیکھتے ہیں اور ڈفرینٹ ڈس ایڈوانٹیجز دیکھتے ہیں. یہ انٹرنل سرچ جب انٹرنلی کسی امپلائی کو کسی بھی جاب ڈیزگنیشن کے لیے آرگنائزیشن سرچ کرتی ہے، اور ایکسٹرنل اس کے وائس ورسا جائے گا کہ یہ ایکسٹرنلی آپ ایسے لوگوں کو جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ سوٹیبل ہو سکتے ہیں فار اے پرٹیکولر ویکینسی، اس کے لیے اگر کوئی ایلیجیبل کینڈیڈیٹ آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو آرگنائزیشن ول ڈیفینیٹلی گو فار ایکسٹرنل سرچ، کہ وہ ایکسٹرنل مارکیٹ میں دیکھے گی کہ کون سے انڈیویجولس میں ایسی کیپیسٹیز ہیں، یا وہ کیپیسٹیز یا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا مینشن کر دیتی ہیں ایڈس میں کہ یہ والے امپلائیز جہاں بھی ہیں، یا ان ایلیجیبلٹی کرائٹیریا والے لوگ جو ولنگلی ہمارے ہاں ہماری یہ والی ڈیوٹیز پرفارم کرنا چاہ رہے ہیں، دے آر ویلکم ٹو اپلائی فار دس جاب. تو انٹرنل سرچ کے کچھ ایڈوانٹیجز ہیں، اسی طرح سے ایکسٹرنل سرچ کے کچھ ایڈوانٹیجز ہیں، اور ڈس ایڈوانٹیجز بھی دونوں ہی طرح کی سرچ کے ہیں. تو لیٹس نو کہ انٹرنل سرچ کے
ایڈوانٹیجز کیا ہیں، پھر اس کے ڈس ایڈوانٹیجز پہ بھی وی ول ہیو اے لک۔ اس میں ایک ایڈوانٹیج تو یہ ہے کہ پروموٹ کرتا ہے یہ گڈ پبلک ریلیشنس کو، دیٹ مینس کہ آرگنائزیشن کے بارے میں ایک پازیٹیو امیج آتا ہے کہ یہ اپنی امپلائیز کے ساتھ لائل ہے، یہ آرگنائزیشن اپنے امپلائیز کی ویلفیئر کے لیے، اپنے امپلائیز کے فیوچر کے لیے، اپنے آرگنائزیشن اپنے امپلائی کے اوور آل جو لائف ہے اس کے لیے یہ کنسرن ہے، یہ اپنے امپلائیز کی کیئر کرتی ہے۔ اور ٹائم ٹو ٹائم obviously جب سینئر پوزیشنز کے لیے انٹرنل امپلائیز کو ہائر کرتی ہے کوئی بھی آرگنائزیشن، تو وہ ٹائم ٹو ٹائم ان کو ڈفرینٹ طرح کی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پروگرامس کنڈکٹ کرتی ہے، ان کی اسکلس ڈیولپ کر رہی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی امپلائیز کو ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں فار فیوچر پرپزز، اور دوسرا یہ کہ پازیٹیو امیج دے رہے ہوتے ہیں پبلکلی۔ اس آرگنائزیشن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ونس یو انٹرڈ ان دی آرگنائزیشن تو آرگنائزیشن ول نیور لیٹ یو گو، اور وہ آپ کے اوپر انویسٹ کرتی رہے گی، آپ کو نئی اسکلس سکھاتی رہے گی۔ اس کے بعد یہ مورائل بلڈ کرتی ہے کہ ونس این امپلائیز انٹرڈ ان دی آرگنائزیشن اور اس کو پتہ ہو کہ انٹرنلی ہی آرگنائزیشن اپنے امپلائیز پہ انویسٹ کرتے ہوئے ان کو فیوچر ڈیزگنیشن کے لیے پریپیئر کر رہی ہوتی ہے، ان کی اسکل ان کی ڈیولپ کر رہی ہوتی ہے، تو اس سے ان کا مورائل، ان کا جو پازیٹیوٹی آپ کہہ سکتے ہیں وہ بڑھتی ہے، وہ ہوپ فل ہوتی ہیں، وہ اپنی آرگنائزیشن کے بارے میں بھی پازیٹیو ہوتی ہیں، اور وہ زیادہ اچھا فیل کرتے ہیں ورکنگ ان سائڈ دی آرگنائزیشن، کیپنگ ان ویو کہ آرگنائزیشن از ٹیکنگ کیئر آف اس، تو پھر وہ زیادہ اچھا پرفارم بھی کر رہی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ انکریج کرتی ہے ان انڈیویجولس کو جو کہ ایمبیشیس اور کوالیفائڈ ہوتے ہیں۔ اگر تو ایسا ہو کہ سینئر پوزیشنز کے لیے یا ڈیزگنیشنز کے لیے امپلائی اپنی امپلائیز کو آرگنائزیشن اگر اپنی امپلائی کو تیار نہیں کرتی ہے، دیٹ مینس کہ امپلائی کا ایک مائنڈ سیٹ بنتا ہے کہ یہاں پہ ہمارا فیوچر نہیں ہے، یہاں پہ ہم جس اسکیل پہ ہائر ہوئے ہیں اسی اسکیل پہ ہم ریٹائرڈ ہو جائیں گے، تو ہمارا کریئر یہاں پہ نہیں ہے، پھر وہ آرگنائزیشن کے ساتھ بھی کمیٹیڈ نہیں ہوتے ہیں اور اپنی پرفارمنس میکسیمم نہیں دے رہے ہوتے۔ اس لیے جو انٹرنل سرچ ہے وہ ایمبیشیس اور کوالیفائڈ امپلائیز کو انکریج کر رہی ہوتی ہے فار دیئر فیوچر پرسپیکٹو فار دیئر کریئر۔ اس کے علاوہ انٹرنل سرچ امپروو کرتی ہے گڈ سلیکشن کو، کیونکہ ساری کی ساری انفارمیشن اسپیشلی پرفارمنس کے حوالے سے امپلائی کی ہم نے جیسے دیکھا کہ ان کی پرفارمنس فیڈ بیک کا ریکارڈ آرگنائزیشن نے رکھا ہوتا ہے، تو اس کی بیس پہ ایک گڈ سلیکشن ہو سکتی ہے کہ امنگ مینی ورکرز جو کہ ایک ہی اسکیل پہ ڈفرینٹ ڈیوٹیز پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، جس طریقے سے ہم نے سکسیشن پلاننگ میں دیکھا کہ ان میں سے ہم ان کا پوٹینشیل دیکھتے ہوئے ان کو پروموٹ کرتے ہیں کہ ان میں سے جو بھی اویلیبل آپشنس ہیں ان میں سے کون سے والا انڈیویژول کین بی دا بیسٹ پرسن فار دی ہائر ڈیزگنیشن، تو وہ ایک اچھی سلیکشن ہوتی ہے۔ آپ ایسے ہی کسی بیس پہ ان کو ہائر نہیں کر لیتے ہیں، بلکہ آپ ان کا پوٹینشیل، ان کی کمپیٹنس دیکھتے ہوئے جو انٹرنلی بیسٹ ون ہوتا ہے آپ اس کو پروموٹ کرتے ہیں فار دی ہائر ڈیزگنیشن۔ اس کے علاوہ یہ اتنا کاسٹلی نہیں ہوتا۔ ریزن کیا ہے کہ ایک ایڈ جب آپ دیتے ہیں تو وہ ایک دن نیوز پیپر میں آنے کے لیے وہ 1 انچ کی اچھی خاصی پیمنٹ آپ کو کرنا پڑتی ہے، تو وہ آپ کا خرچہ پھر جب تک آپ کی ڈیڈ لائن نہیں آتی ہے اپلیکیشن کے لیے، جو بھی آپ نے ڈیڈ لائن رکھی ہوئی ہے تب تک آپ ایڈ دے رہے ہوتے ہیں اور ہر دفعہ پھر آپ کو پے کرنا پڑتا ہے، تو یہ اگین بہت کاسٹلی ہوتا ہے، لاکھوں روپے آرگنائزیشن کے اس میں لگ جاتے ہیں، تو وہ کاسٹ بھی آرگنائزیشن کی سیو ہو جاتی ہے کیونکہ یہ انٹرنلی ہی ان کو پتہ ہوتا ہے، ان کے پاس انوینٹری ریکارڈ ہوتا ہے امپلائیز کا، تو وہاں سے آرگنائزیشن کین فائنڈ آؤٹ دی بیسٹ ون فار دی ہائر ڈیزگنیشن۔ اس کے علاوہ یہ اورینٹیشن اور جو ٹریننگ کاسٹ ہیں ان کو ریڈیوس کر رہا ہوتا ہے، آف کورس
یہ تو انٹرنل امپلائیز ہوتے ہیں جو کہ سالوں سے آرگنائزیشن میں اپنی سروسز دے رہے ہوتے ہیں، تو ان کی اسکلز پالش کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی ہے۔ آرگنائزیشن کے رولز پالیسیز سے یہ لوگ اویئر ہوتے ہیں، فیملیئر ہوتے ہیں، تو دیر از نو نیڈ آف اورینٹیشن۔ تو اس پہ جتنی کاسٹ پڑ رہی ہوتی ہے، جو ٹریننگ کاسٹ ہوتی ہیں، وہ آرگنائزیشن سیو کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو انٹری لیول ورکرز ہوتے ہیں، یہ اس جو انٹرنل سرچ ہے یہ اس میں بھی ہیلپ فل ہو سکتی ہے کہ انٹری لیول پہ تو آپ نے ہائر کر لیا ہوتا ہے اپنے امپلائیز کو، اب وہیں سے دیکھتے ہوئے بیسڈ آن دیئر پرفارمنس، بیسڈ آن دیئر کمپٹنس، بیسڈ آن دیئر لیول آف لرننگ، کہ ٹریننگز آپ دے رہے ہیں ان میں سے کون کتنا لرن کرتا ہے اور اس کو پریکٹیکلی کتنا امپلیمنٹ کرتے ہوئے اپنی پرفارمنس کو افیکٹو اور ایفیشینٹ بناتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انٹری لیول سے ہی آرگنائزیشن کین فائنڈ آؤٹ دی بیسٹ ون، اور پھر اس کو فردر اس کے اوپر انویسٹمنٹ کے لیے آرگنائزیشن کین پلان کہ اس کو ہم ہائر لیول تک لے کے جائیں گے، اور اکارڈنگلی آرگنائزیشن ول بی پلاننگ فار پرووائڈنگ ڈفرینٹ کائنڈ آف ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ فار دیٹ انڈیویژل۔ اس کے علاوہ اس کا ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ٹاپ اور مڈل لیول کے مینیجرز ہیں، اگین دا سیم تھنگ کہ انٹری لیول سے ہی جب آرگنائزیشن کی نظر میں ایک امپلائی آ جاتا ہے تو آرگنائزیشن بیسڈ آن پرفارمنس کین ڈیسائیڈ کہ کس انڈیویجول کے اوپر ہم نے کس ٹائپ کی انویسٹمنٹ کرنی ہے اس کی اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے، تاکہ ان فیوچر ہم اسی انڈیویجول کو ٹاپ لیول پہ لے کے جا سکیں اور اس سے ایگزیکٹو لیول کی جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ پرفارم کروا سکیں۔ لیکن انٹرنل سرچ کا ایک کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی اگین ہیں کہ آپ کو انہی لوگوں میں سے بیسٹ ون کو چوز کرنا پڑے گا جو کہ آپ کے پاس اویلیبل ہیں۔ ہو سکتا ہے ایکسٹرنل مارکیٹ میں ان سے زیادہ پالشڈ سکلز والے اور ان سے زیادہ ایکسپرٹس موجود ہوں، تو پھر آپ ان کی سروسز لینے کی بجائے انٹرنلی جو لمیٹڈ نالج والے یا لمیٹڈ ایکسپیرینس یا ایکسپرٹیز والے انڈیویجولس ہیں انہی سے آپ کو کام چلانا پڑے گا۔ اور سیکنڈ اس کا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہو سکتا ہے کہ جب ایک انڈیویجول کو پروموٹ کیا جائے گا تو اس کے ساتھ جو اس کے لیول پہ باقی ورکنگ امپلائیز ہیں ان کے ان کا کلیش بن جائے گا، ایک کانفلکٹ آ جائے گا یا ایک رائیولری آ جائے گی ان سارے ایک ہی اسکیل پہ کام کرنے والے انڈیویجولس کے درمیان کہ ہم سے زیادہ اس ایک انڈیویجول کو کیوں پریفرنس دی گئی۔ تھرڈ اس کا جو اس کی لمیٹیشن یا ڈس ایڈوانٹیج آپ کہہ سکتے ہیں وہ یہ کہ آرگنائزیشن کے اندر ڈائیورسٹی کے اوپر کمپرومائز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ڈائیورسٹی ان دی فارم آف آئیڈیاز ہو سکتا ہے، ڈائیورسٹی ان دی فارم آف اسکلز ہو سکتا ہے، ڈائیورسٹی ان دی فارم آف جو بھی ایکسپیرئنس اور ایجوکیشن لیول ہے وہ ہو سکتا ہے، اس کے اوپر کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہو رہا ہوتا ہے۔ اب انٹرنل سرچ میں جو ایک پاپولر میتھڈ ہے دیٹ از امپلائی ریفرنس اینڈ ریکمنڈیشنز، ہم نے ریفرنس کو پہلے سے پڑھا کہ ریفرنس مین سم ون از giving a guarantee کہ this person will perform all the duties and responsibilities assigned by the organization up to the mark، یا جو ایک اسٹینڈرڈ لیول آف پرفارمنس ہے یہ وہ آپ کو دے گا، یہ اتنا کمپیٹنٹ ہے، اتنا اسکلفل ہے کہ جو لیول آف پرفارمنس آرگنائزیشن ریکوائر کرتی ہے یہ وہ لیول آف پرفارمنس آپ کو دے گا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ گارنٹی ہوتی ہے، اٹس اے پلس پوائنٹ، لیکن ریفرل کے زون میں ہی رہتے ہوئے آرگنائزیشنس کے اندر نیپوٹزم سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن میں جو کرنٹلی ورکنگ کیپٹل ہوتا ہے، ورکنگ ہیومن ریسورس ہوتا ہے، وہ اپنے فرینڈس اپنے ریلیٹیوس کو پھر آرگنائزیشن میں ایڈجسٹ کرنے لگ جاتے ہیں irrespective آف دیئر اسکلز پورٹ فولیو، وہ کام کر سکتے ہیں، وہ ایلیجیبل ہیں یا کہ نہیں ہیں، اس چیز کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے وہ ان کو آرگنائزیشن میں فٹ ان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو آرگنائزیشن نے ڈیوٹیز کے لیے ایلیجیبلٹیز کرائٹیریا سیٹ کیا ہوتا ہے وہ انڈیویجولس کی کیپیسٹیز کیونکہ اس ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کے اکارڈنگ نہیں ہوتی ہیں،
جو کہ میچنگ اسکلز ہوتی ہیں ٹو پرفارم اے سیٹ آف ڈیوٹیز. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو لیول آف پرفارمنس آرگنائزیشن ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے اپنی گول اچیومنٹ کے لیے ایک امپلائی سے، وہ لیول آف پرفارمنس نہیں دے پا رہا ہوتا. تو پھر الٹیمیٹلی آرگنائزیشنل گول اچیومنٹ میں ڈیلیز آنا شروع ہو جاتے ہیں، یا اس کی جو افیکٹونیس ہے، جو اس کی کوالٹی ہے، اس پہ کمپرومائز آرگنائزیشن کو کرنا پڑتا ہے. اب اس میں بینیفٹس یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسی ویکینسیز ہوتی ہیں جیسے آئی ٹی پروفیشنلز ہو گئے، کمپیوٹر پروگرامرز ہو گئے، انجینئرز ہو گئے، نرسز ہوں گی، کوئی بھی جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں یا اسکلڈ ورکرز ہوتی ہیں، ان کی اسکلز کی گارنٹی اگر کوئی آپ کو دے رہا ہو تو دیٹ از بیسٹ فار دی آرگنائزیشن. اور وہ ریفرل کے تھرو یا ریفرنس اینڈ ریکمنڈیشن کے تھرو ہی پاسبل ہے. ایک انڈیویجول اگر جیسے سی وی میں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ایسے ہی کچھ سافٹ ویئرس کو مینشن کر دیتے ہیں صرف سی وی کو ایک ویلیویبل سی وی بنانے کے لیے، لیکن ان ایکچوئل ان کو ان چیزوں کے اوپر کمانڈ نہیں ہوتی ہے. لیکن ایک انڈیویجول جس نے کسی اور کو دیکھا ہوا ہوگا ڈفرینٹ ڈیوٹیز پرفارم کرتے ہوئے، یا وہ کتنا اسکلفل ہے جب اس کو نالج ہوگا، تو وہ اس انڈیویجول کو ریکمینڈ کر سکتا ہے ٹو دی ہائر اتھارٹیز کہ ہی از اے پرسن جو کہ یہ ڈیوٹیز اچھے سے پرفارم کر سکتا ہے، اور وہ لیول آف پرفارمنس آپ کو ملے گی جو کہ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان جاب ڈیوٹیز کے اوپر کسی بھی انڈیویجول کو ہائر کرتے ہوئے. اور ریفرنس اور نیپوٹزم میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ریفرنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یو آر گیونگ اے گارنٹی آف ورکر کہ ہی از ہیونگ دیٹ لیول آف اسکلز نالج اینڈ ابیلٹیز دیٹ از ریکوائرڈ بائی دی آرگنائزیشن. اور نیپوٹزم کیا ہے؟ ایڈجسٹنگ اور پلیسنگ people inside the organization based on your friendships and personal relationships. اور اس میں پھر کیا ہوتا ہے اگین کہ آرگنائزیشن کے اندر جو ڈائیورسٹی ہے اس پہ پھر کمپرومائز ہونے شروع ہو جاتا ہے. تو ریفرنس جو ہے دیٹ از اے پازیٹیو تھنگ، لیکن جو نیپوٹزم ہے دیٹ از اے نیگیٹو تھنگ. اس میں آرگنائزیشنل گولز کی اچیومنٹ کمپرومائز ہو رہی ہوتی ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہم نے میجر کیٹیگریز میں ایک انٹرنل سرچ دیکھا تھا اور سیکنڈ ون واز ایکسٹرنل سرچ. تو ایکسٹرنل سرچ کیا ہے؟ وین آرگنائزیشن از پبلکلی اناؤنسنگ اٹس ویکینسیز، جس کے اندر سیٹ آف ڈیوٹیز کی لسٹ موجود ہوتی ہے، سائڈ بائی سائڈ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا بھی گیون ہوتا ہے، اور یہ اس کے لیے ایڈورٹیزمنٹ بنایا جاتا ہے. آرگنائزیشن اپنی انٹرنل پوسٹنگ کے ساتھ ساتھ ایڈس بناتے ہوئے پبلکلی ان کو اناؤنس کرتی ہے، جس میں کہ نیوز پیپر، ٹی وی، سوشل میڈیا، کوئی بھی میڈیم یوز کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایکسٹرنل سورسز میں ایڈورٹیزمنٹ کے ساتھ ساتھ امپلائمنٹ ایجنسیز کو بھی انوالو کیا جا سکتے ہیں، ان کے تھرو بھی آرگنائزیشن ہائرنگ کرتی ہے، یا اسکول کالجز اینڈ یونیورسٹی سے بھی وہ اپنی لنکس بنائے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے، تاکہ ان کے جو سینئر اسٹوڈنٹس ہیں جب وہ پاس آؤٹ ہوں تو وہ اپنی اسکلز کی بیس پہ اپنی اس آرگنائزیشن کو کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ اتنے نمبر آف اسٹوڈنٹس ہیونگ دس ڈگری جو ہیں دے آر ریڈی. تو پھر آرگنائزیشن ان کو ہائر کر سکتی ہے. اسی طریقے سے کچھ پروفیشنل آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جو کہ ایکسٹرنل سرچ میں آرگنائزیشن کو ہیلپ آؤٹ کر رہی ہوتی ہیں، اپنی سروسز پرووائڈ کر رہی ہوتی ہیں. اسی طریقے سے کچھ انسولیسیٹیڈ اپلیکنٹس ہوتے ہیں، اس کے تھرو بھی آرگنائزیشن ایکسٹرنل سرچ پہ جا رہی ہوتی ہے.